بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ کا لیکچر نمبر 2 ڈسکس کر رہے ہیں، اور لاسٹ کورس کے اندر ہم نے بیسک فاؤنڈیشنز کور کی تھیں۔ فرسٹلی ہم نے کورس انٹروڈیوس کیا تھا کہ کورس کے کتنے ماڈیولز ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم نے ریفرنس مٹیریل کی بات کی تھی۔ اس کے بعد ہم نے بیسک فرسٹ ماڈیول سٹارٹ کر دیا تھا، اور جس میں ہم سب سے پہلے ورلڈ وائڈ ویب کی طرف چلے گئے تھے، اور ہم نے دیکھا تھا کہ ورلڈ وائڈ ویب کی کون سی امپورٹنٹ چیزیں سٹارٹ کی تھیں۔ آج ہم وہیں سے آگے سٹارٹ کریں گے۔ ورلڈ وائڈ ویب کی جو بقیہ چیزیں رہ گئی ہیں ان کو ہم اس لیکچر میں کور کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس سے نیکسٹ لیکچر میں بھی ہم اسی پہ ہی ابھی فی الحال رہیں گے۔ لاسٹ لیکچر میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ چیزیں کافی امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ اب ہم ویب کے اوپر ٹرانسفارم ہو رہے ہیں۔ ہماری پروگرامنگ، ہماری کوڈنگ، ہماری تھنکنگ، ہمارا پورا فریم ورک ہے وہ ویب پہ چلے گا۔ تو اس لیے ہم نے سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ ویب کا سسٹم کام کیسے کرتا ہے۔ ہم ویب کو انڈرسٹینڈ کریں گے، ہم کلائنٹ کو انڈرسٹینڈ کریں گے، ہم سرور کو انڈرسٹینڈ کریں گے، سرور پہ چلنے والے جو پروٹوکولز ہیں، کلائنٹ پہ چلنے والے پروٹوکولز ہیں، انٹرنیٹ پہ پروٹوکولز ہیں، وہ ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے، اور اس سے ہمیں کافی حد تک یہ سمجھ آ جائے گی کہ ایک ویب جو ہے وہ کیسے ورک کرتا ہے، ایک انٹرنیٹ کیسے ورک کرتا ہے۔ تو تب ہم اس طرح ان تمام ٹیکنالوجیز کو انٹروڈیوس کر پائیں گے اور پھر ان کے اندر ورک کریں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ڈفرینس کے ورلڈ ویب اپلیکیشنز اینڈ ویب سائٹس میں کیا فرق ہوتا ہے۔ بیسکلی ویب سائٹ کو ہم ویب براؤزر بھی کہتے ہیں، تو ان کو ہم کمپیریزن اس کا دیکھ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ان کا 2-3 پرسپیکٹیو سے ہم ان کا ڈفرینس دیکھیں گے۔ سب سے پہلے جو گول ہے اس کے پرسپیکٹیو سے بات کرتے ہیں کہ ویب سائٹ ایز اے انفارمیشن شو کرتی ہے، یعنی ایک انفارمیشن ڈسپلے کرتی ہے آپ کے سامنے، جیسے کہ ٹیکسٹ کو ڈسپلے کرنا، امیج کو ڈسپلے کرنا، ٹیبلز کو ڈسپلے کرنا۔ اس کا کام صرف شو کرنا ہوتا ہے، یعنی آپ کو اسٹیٹک کنٹینٹ جو ہے وہ دکھاتی ہے، یعنی صرف آپ اس کے اوپر انفارمیشن دیکھ سکیں گے، یعنی اور اس کے اندر کوئی ایسی خاص ٹولز نہیں ہوتے اور یا دوسرے کنٹرولز نہیں ہوتے۔ تو گول جو ہوتا ہے ان کا وہ انفارمیشن کو ڈسپلے کرنا ہوتا ہے، جبکہ ویب اپلیکیشن کا گول جو ہے وہ ایک انٹریکٹیو اپلیکیشن کو ڈیفائن کرنا، یا انٹریکٹیو اپلیکیشن کو کنٹرول کرنا، یا انٹریکٹیو اپلیکیشن کو ڈسپلے کرنا۔ تو اس کا جو انٹرفیس ہوتا ہے وہ انٹریکٹیو ہوتا ہے، وہ نہ صرف انفارمیشن شو کر رہا ہوتا ہے بلکہ آپ سے بھی انفارمیشن حاصل کر رہا ہوتا ہے، یعنی یوزر سے انفارمیشن حاصل کر رہا ہوتا ہے، بائی ڈیٹا انٹری، بائی ڈیٹا سلیکشن، بائی چیکنگ، بائی آرڈرنگ، بائی اسکرولنگ اینڈ سو فورتھ۔ تو بہت سارے ٹولز ہیں جس کے ذریعے ویب اپلیکیشنز جو ہیں وہ یوزر سے ڈیٹا حاصل کرتی ہیں۔ تو یہ انٹریکٹیو گول ہوتا ہے ان کا۔ دوسرا جو ایمفیسس کے حوالے سے ڈفرینس ہے، اس میں جو ویب سائٹ ہوتی ہے وہ پروفیشنل لک آپ کو دکھاتی ہے، یعنی اس میں گرافکس وغیرہ ڈیزائن ہوتے ہیں، گرافک الائنز ہوتے ہیں، یعنی گرافکس کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک آپ کو پروفیشنل لک نظر آئے گا۔ دوسری طرف اگر ویب اپلیکیشنز کو ہم دیکھیں تو آپٹیمل سپورٹ فار دا ورک فلو، اس میں جو ایمفیسس کے حوالے سے ڈفرینس ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو آپٹیمل سپورٹ پرووائڈ کرتی ہے ویب اپلیکیشن۔ زیادہ تر اس میں آپ ورک فلو دیکھ رہے ہوں گے کہ خاص طور پہ یعنی جب آپ سے وہ ڈیٹا حاصل کرتی ہے کوئی بھی ویب اپلیکیشن، تو آگے کہاں اس نے شفٹ کرنا ہوتا ہے، آگے کس کمپوننٹ کو وہ ڈیٹا بھیجنا ہوتا ہے، پھر وہاں سے آگے کس کمپوننٹ کو بھیجنا ہوتا ہے۔ تو اس چیز کے اوپر زیادہ ایمفیسس ہوتا ہے، نہ کہ صرف لک اینڈ فیل کے اوپر ڈسکس ہوتا ہے۔ تھرڈ جو بیسک یہ پرسپیکٹیو ہے وہ ہے امپلیمنٹیشن۔ امپلیمنٹیشن میں ہم بات اگر کریں تو موسٹلی اسٹیٹک پیجز ہوتے ہیں آپ کی ویب سائٹس کے اندر۔ میں نے جیسے کہا کہ اسٹیٹک کنٹینٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر جسٹ آپ کو ڈیٹا نظر آئے گا، ڈسپلے ہوگا، چاہے وہ ٹیبلز کی فارم میں ہو یا کوئی گرافیکل فارم میں ہو۔ نیویگیشنز وغیرہ کر سکتے ہیں ہم، ایک پیج سے دوسرے پیج پہ جا سکتے ہیں، دوسرے سے تیسرے پہ جا سکتے ہیں یوزنگ دا ہائپر لنکس۔ تو ہائپر لنکس کے ذریعے ہم جمپ کرتے ہیں ایک پیج سے دوسرے پیج۔ جبکہ
ویب اپلیکیشن میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک پیج سے دوسرے پیج پہ جاتے ہیں، بلکہ وہاں پہ آپ سے ویب اپلیکیشن ڈیٹا لے کے، ڈیٹا سورس لے کے آگے کسی اور کمپوننٹ کے پاس وہ ڈیٹا لے کے جائے گی، اور اس سے آگے وہ پیچھے ڈیٹا بیس بھی ہو سکتی ہے یا ڈیٹا سورس بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے، دوسرا جو ویب اپلیکیشن ہینڈل کرتی ہیں بزنس لاجک کو، یعنی بیسکلی ہماری اپلیکیشن کام کیسے کر رہی ہے، کیلکولیشن کیسے کر رہی ہے۔ فرض کریں بینک ہے، تو بینک کے اندر جو ویب اپلیکیشن یوز ہوتی ہے اس میں آپ دیکھیں کہ کسٹمر کا ڈپازٹ اس میں ایڈ ہو رہا ہے یا وڈرا ہو رہا ہے یا اس کا بینک اکاؤنٹ کریٹ ہو رہا ہے، تو اس میں آپ دیکھیں کہ نہ صرف وہ اس کا کام ویب اپلیکیشن کا یہ ہوتا ہے کہ یوزر سے یعنی ڈیٹا حاصل کرنا، بلکہ اس ڈیٹا کو آگے سرور تک پہنچانا، یا اس سے آگے سرور کے اندر کئی کمپوننٹس ہوتے ہیں، ان کے اندر ڈیٹا جو ہے وہ کیسے لے کے جاتی ہے۔ Another thing the may contain the simple and complex navigation۔ اب یہ نیویگیشن بڑی آسان بھی ہو سکتی ہے یا کمپلیکس بھی ہو سکتی ہے۔ Another thing کہ ویب اپلیکیشن کا جو بیہیویئر ہے وہ ڈائنامک بیہیویئر ہوتا ہے۔ تو یہ چند جو ہے وہ ڈفرینس ہیں، ان کو آپ اچھے طریقے سے دیکھیں گے، جس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ ایک ویب اپلیکیشن میں اور ویب سائٹس میں کیا فرق ہوتا ہے۔ ڈپلائمنٹ کے حوالے سے جہاں تک اس کو ہم ڈپلوائے کرنے کی بات کریں گے، تو جو ویب سائٹس ہیں وہ www کے اندر ڈپلوائے ہوتی ہیں، لیکن ویب اپلیکیشن جو ہے وہ کسی کمپنی کے لین کے اوپر بھی ڈپلوائے ہو سکتی ہیں اور www پہ بھی ہو سکتی ہیں۔ ایک کمپنی کا اپنا لوکل ایریا نیٹ ورک بنا ہوا ہے، اس کے اوپر بھی وہ کام کر سکتی ہے، اور ویب یعنی انٹرنیٹ یعنی www پہ تو آف کورس جو ہے وہ وہاں پہ کام کرے گی۔ ایگزامپلس جو ہیں وہ یونیورسٹی کی اگر کوئی ویب سائٹ ہے جس کے اوپر آپ یونیورسٹی کا صرف پرسنل ہوم پیج دیکھ رہے ہیں، جس کے اوپر کوئی میسیج ہے ریکٹر کا، وائس چانسلر کا، یہ صرف انفارمیشن آپ کو ڈسپلے ہو رہی ہے، یہ وہاں سے آپ کسی اور پیج پہ موو کرتے ہیں تو وہ ویب سائٹ ہے، آپ کی ویب بروشر ہے۔ جبکہ ویب اپلیکیشن میں جو ایگزامپل ہے وہ amazon.com ہے، ایڈریس کو کوئی بینک کا آپ نے آن لائن اپنا پورٹل کھولا ہوا ہے، یا ایون کہ آپ نے اپنا ای میل کلائنٹ کھولا ہوا ہے، amazon.com پہ آپ چلے جائیں، دراز پہ چلے جائیں پاکستان میں، تو یہ آپ کی تمام ویب اپلیکیشنز ہیں جو صرف آپ کو انفارمیشن شو نہیں کر رہی ہوتی بلکہ انٹریکٹیولی آپ سے انٹریکٹ بھی کر رہی ہوتی ہیں۔ کچھ ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ایک ویب سائٹ کا امیج آپ کو نظر آ رہا ہے جو کہ ایک سمپل ویب سائٹ ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ صرف آپ کو انفارمیشن ہی نظر آ رہی ہے، اور اس میں آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں انفارمیشن، اور یہاں پہ انفارمیشن ہے۔ یہ ہائپر لنکس ہیں، یعنی ایک پیج سے دوسرے پیج پہ موو کرنے کے لیے۔ ایک اور ویب اپلیکیشن کی ایگزامپل بھی دیکھ لیں، یہ ایک sugarondemand.com کی ویب سائٹ ہے، اس میں آپ دیکھیں کیلنڈر بھی شو ہو رہا ہے، یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو اسٹیٹسٹیکل ریکارڈ بھی شو ہو رہے ہیں، یہاں پہ سیلز بھی شو ہو رہی ہیں، یا پروڈکٹس کی اسٹاک کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں یہاں پہ ایزیلی جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نہ صرف جو ہے ایزیلی اس میں ہم انفارمیشن دیکھ سک رہے ہیں بلکہ یہ آپ سے انفارمیشن کچھ حاصل بھی کر رہا ہے۔ تو یہ ایک ویب اپلیکیشن ہے۔ تو یہ دونوں ایگزامپل ہم نے دیکھیں، اسی طرح کہ میں نے آپ کو ورڈ کے اندر بھی ایگزامپل دی ہیں اور دوسرے ویب اپلیکیشنس کے اندر بھی دی ہیں۔ ایڈوانٹیجز کیا ہیں جی ویب اپلیکیشنس کے، وہ دیکھ لیتے ہیں۔ allows you to browse a wide variety of internet sources۔ ویب اپلیکیشن بلکہ آپ کو ایک کافی ورائٹی کے اندر جو ہے وہ انفارمیشن پرووائڈ کر سکتی ہیں، یعنی ویب اپلیکیشن کے ذریعے صرف آپ انفارمیشن نہیں دیکھ سکتے بلکہ اس انفارمیشن کو اچھے طریقے سے انٹریکٹیولی بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کنیکشن ٹو دا انٹرنیٹ یعنی ورلڈ وائڈ ویب، اس کے اندر جو جب ہم کسی کنیکشن کو انسنشیٹ کرتے ہیں کسی بھی ورلڈ یعنی ویب سائٹ کے حوالے سے، یہ بھی ایک ایڈوانٹیج ہے کہ ویب اپلیکیشنس کے اندر یہ کام ایزیلی اویلیبل ہوتا ہے۔ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں کہ کنیکشن جو ہیں وہ کافی سلو اور بزی رہتے ہیں، کیونکہ ایک ویب اپلیکیشن کا سائز کافی بڑا ہوتا ہے اور کمپلیکس ہوتی ہے اپلیکیشنس۔ نو اسٹینڈرڈ میتھڈ فار آرگنائزیشن، کوئی بنانے کا اس کا کوئی اسٹینڈرڈ طریقہ نہیں ہے۔ آؤٹ آف ڈیٹڈ مٹیریل بھی مطلب اس میں ریموو بہت کم ہوتے ہیں، کیونکہ ابھی میں نے کہا ہے کہ ایک ویب اپلیکیشن کافی بڑا پروجیکٹ ہوتی ہے، تو اس کے اندر کافی ساری چیزیں جو ہے وہ کمپلیکسلی ڈیل ہوتی ہیں۔
کنٹینٹ کین بی دا مسلی آلٹرڈ، یعنی ویب اپلیکیشن کے اندر کیونکہ ڈیٹا بیس انوالو ہوتی ہے اور ہو سکتا ہے کوئی وائرس کے ذریعے، کوئی انفیکٹ کے ذریعے آپ کی انفارمیشن کو کوئی چینج کرنا چاہے، تو یہ بھی ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ ویب اپلیکیشن پہ انفارمیشن آلٹرڈ بھی ہو جائے گی، ڈینجرسلی کہہ سکتے ہیں یا چانس کی ایکسیڈنٹلی کہہ سکتے ہیں۔ سائٹس کین بی سمپلی مووڈ اور ریمووڈ، اس کے اوپر سائٹس جو ہے وہ آسانی سے ریموو بھی ہو جاتی ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ موو بھی ہو سکتی ہیں، تو یہ ایک چند ڈس ایڈوانٹیجز ہیں۔ آگے جو ہم اہم ٹاپک ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ ہے ویب اپلیکیشن یا ویب اپلیکیشن آرکیٹیکچر کیا ہوتا ہے، یعنی ایک ویب اپلیکیشن کا اسٹرکچر کیا ہوتا ہے، یعنی آرکیٹیکچر ہم اس کا ڈسکس کریں گے، کافی امپورٹنٹ ہے، تو یہ بھی ہم آگے آئندہ آنے والے لیکچر میں بھی ڈسکس کریں گے۔ آج کے لیکچر میں بھی ہم اس کو انٹروڈیوس کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھنے لگے ہیں کہ لیئرڈ آرکیٹیکچر کیا ہوتا ہے۔ بیسکلی یہ لیئرڈ آرکیٹیکچر ہے اور اس کے اندر آپ دیکھیں کہ جو تمام ویب اپلیکیشن کے کمپوننٹس ہیں وہ لیئرز کی فارم میں ہیں۔ لیئرز جو ہیں وہ آپ دیکھیں، ایک یہ لیئر ہے، ڈیٹا لیئر ہے، بزنس لیئر ہے، پریزنٹیشن لیئر ہے، تو یہ تین لیئرز آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہیں، اور نیچے یہ ڈیٹا سورس اور سروسز ہیں۔ ڈیٹا لیئر جو ہے وہ ڈیٹا بیس کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، یا آپ اس کو ڈیٹا بیس بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ لیئر ڈیٹا بیس کی ہوتی ہے۔ عام طور پر اس لیئر کا کنیکشن آپ کی ڈیٹا بیس کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی یہ ڈیٹا سورسز جو آپ کو نظر آ رہی ہیں اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ ڈیٹا ریٹریو کرنا، ڈیٹا ایڈ کرنا، ڈیٹا نکال کے ڈیٹا بیس سے لے آنا، یہ سارا کام جو ہے وہ ڈیٹا لیئرز کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ جو اوپر لیئر ہے وہ بزنس لیئر ہے۔ بزنس لیئر جو ہے وہ بیسکلی آپ کی ایپلیکیشن کا جو بزنس لاجک ہے اس کو امپلیمنٹ کر رہی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کی مثال کے طور پہ ویب اپلیکیشن ہے کوئی بینک کے حوالے سے، تو بینک میں ڈپازٹ کیسے ہوتا ہے، وڈرا کیسے ہوتا ہے، کسٹمر کا اکاؤنٹ کیسے بنتا ہے، اور فنڈز وغیرہ یا لون وغیرہ کیسے اپروو ہوتے ہیں، وہ سارا جو پروسیس ہے وہ بزنس لیئر میں ڈیفائن ہوتا ہے۔ اسی طرح کوئی ہاسپٹل کی ویب سائٹ ہے تو پیشنٹس کا رجسٹریشن ہونا، پیشنٹس کی ٹریٹمنٹ کا ریکارڈ رکھنا، وہ کس طریقے سے رکھا جاتا ہے۔ بیسیکلی ایک تو ڈیٹا ان کا سٹور ہے وہ ڈیٹا بیس میں، لیکن وہ جس طریقے سے ڈیٹا ماڈیفائی ہوتا ہے، جس طریقے سے ڈیٹا سٹور ہوتا ہے، اس کے درمیان میں جو پروسیسز ہیں وہ سارے بزنس لیئر کے اندر ڈیفائن ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہماری ٹاپ موسٹ لیئر ہوتی ہے اس کو ہم پریزنٹیشن لیئر کہتے ہیں، اور اس کا ڈائریکٹلی کام جو ہوتا ہے وہ یوزر کے ساتھ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر پریزنٹیشن لیئر پہ ہم اپنا ویب اپلیکیشن کا انٹرفیس شو کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب آپ کوئی ویب اپلیکیشن اوپن کرتے ہیں، تو ابھی آپ کو میں نے اپلیکیشن بھی دکھائی تھی، تو وہ سامنے جو آپ کو ویو نظر آ رہا تھا جس کے اوپر کافی سارے کنٹرولز تھے، کیلنڈر بھی نظر آ رہا تھا، آپ کو بٹنز بھی نظر آ رہے تھے، آپ کو لیبلز بھی نظر آ رہے تھے، آپ کو مینیوز بھی نظر آ رہے تھے، وہ سارے کے سارے پریزنٹیشن لیئرز کے اندر بلڈ کیے جاتے ہیں۔ اس کا ڈائریکٹ تعلق جو ہے وہ یوزر سے ہوتا ہے، تو یوزر جو ہے وہ ڈائریکٹلی پریزنٹیشن لیئر سے ریکویسٹ کرتا ہے، اور پریزنٹیشن لیئر آگے پھر فردر بزنس لیئر سے بات کرتی ہے، اور بزنس لیئر پھر آگے ڈیٹا لیئر سے اینڈ سو فورتھ۔ یہاں ظاہر ہے سروسز یوز ہوتی ہیں، بزنس لیئر جو ہے وہ سروسز کال کرتی ہے۔ اب یہ اس سروسز کو آپ فنکشنز کیا لیں جو آپ سی یا C++ میں بنایا کرتے تھے، کہ آپ کوئی بھی فرض کریں فیکٹوریل کال کرتے تھے تو آپ اس فنکشن میں چلے جاتے تھے، تو یہ سروسز ویسی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے آپریٹنگ سسٹم میں سسٹم کالز بھی پڑھی تھی، یہ ان کا تعلق اس کے ساتھ بھی ہے۔ ان کو آگے ڈیٹیل کے ساتھ یہاں پہ رائٹ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، تو ابھی میں نے ان کو ڈیٹیل سے ایکسپلین کر دیا ہے، آپ ادھر سے ایزیلی جو ہے وہ ان کو پڑھ بھی سکتے ہیں۔ تو میں نے ہر لیئرز کا جو آپ کو کام ہے انڈیویجولی ایکسپلین کر لیا ہے۔ آگے چلتے ہیں، اور آگے ہم چلتے ہیں کہ انٹرپرائز، یہ تو لیئر کا آرکیٹیکچر جو ہے وہ اگر کوئی سمپل سسٹم ہو اس کے اندر ہم کر سکتے ہیں امپلیمنٹ، لیکن آج کل کیونکہ انٹرپرائز اپلیکیشنز کا دور ہے، یعنی بڑی بڑی اپلیکیشنز بن رہی ہیں، ایک لارج لیول پہ کمپلیکس قسم کی اپلیکیشنز بن رہی ہیں، تو اس کے اندر جو ہے وہ کوئی سمپل میتھڈ نہیں چلتا، بلکہ وہاں پہ ٹیئرز میں بات چلی جاتی ہے۔ تو اس کے لیے ہم اب کوئی جو اسٹریٹجی ہے وہ ہم پڑھتے ہیں۔ تو اس میں
بیسیکلی 4 طرح کی ٹیکنیک ہم پڑھیں گے. سنگل ٹیئر ہوتی ہے, 2 ٹیئر, 3 ٹیئر اینڈ این ٹیئر اسٹرکچر ہوتا ہے آرکیٹیکچر, اس کو ہم دیکھیں گے. سب سے پہلے ہم 1 ٹیئر آرکیٹیکچر دیکھ لیتے ہیں. اس کو ہم کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر, کلائنٹ سرور ماڈل بھی کہتے ہیں, جس کو ہم پہلے آپ کسی کورس میں پڑھ چکے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ. یہ بالکل ویسے کام کرتا ہے. اس میں کلائنٹ ہوگا اور ایک سرور کمپیوٹر ہے. بیسیکلی سرور ایک سینٹرلائزڈ کمپیوٹر ہے. کلائنٹ سرور سے ریکویسٹ کرتا ہے کسی کنٹینٹ کے حوالے سے یا کسی فائل کے حوالے سے, سرور اس کو پروسیس کر کے اس کا رسپانس جو ہے وہ کلائنٹ تک بھجواتا ہے. بیسیکلی 1 ٹیئر آرکیٹیکچر اسی کو کہتے ہیں. اس کی پکچر آپ کے سامنے, یہ سرور ہے, یہ کلائنٹس پڑے ہوئے ہیں, تو یہ سارے کلائنٹس جو ہیں وہ سرور کے ساتھ کنیکٹ ہیں. یہاں پہ انٹائر ایپلیکیشن ایگزسٹ آن دا سنگل نوڈ, یعنی پوری ایپلیکیشن کا جو سینٹرل پوائنٹ ہوتا ہے وہ ایک ہی نوڈ ہوتا ہے, جس کو ہم سرور کہتے ہیں. یعنی ویب ایپلیکیشن میں ایک تو وہ لوگ ہیں جو یوزر ہیں وہ یوز کر رہے ہیں, ایک بیک پوائنٹ یعنی وہ جو سرور ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ مشین کنیکٹ ہوتی ہے. باقی میں نے کہا اس میں ایک انڈیویجول مشینز ہوتی ہیں اور باقی ایک سنگل نوڈ ہوتا ہے. ڈم ٹرمینل آر ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ٹو دا مین فریم, یعنی یہ سارے کے سارے جو کمپیوٹرز ہیں وہ مین فریم یعنی جو آپ کا سرور یا بڑا کمپیوٹر اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں. سینٹرلائزڈ ماڈل ہے, جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ سینٹرلائزڈ ٹیکنیک کے ذریعے سے ہر کلائنٹ جو ہے وہ سرور سے کنیکٹ ہوتا ہے. اب اس میں پریزنٹیشن, بزنس اور ڈیٹا ایکسیس جو ہے وہ مونولیتھک اپروچ کے ساتھ اپنائے جاتے ہیں. یعنی اس میں کوئی خاص ٹیکنیک یوز نہیں کی جاتی, بس ایک کمپوننٹ اٹھایا جاتا ہے اور اس کو سمپلی طور پہ امپلیمنٹ کر دیا جاتا ہے. یہ مونولیتھک اپروچ سافٹ ویئر انجینئرنگ میں بھی ہم نے لاسٹ کورس میں پڑھی تھی. اب یہ 2 طرح کے سسٹم ہوتے ہیں, ایک تو اسٹینڈ الون ایگزیکیوٹیبل ہوتی ہیں اور مین فریم ایپلیکیشنز ہوتی ہیں. یہ 2 اس کی ٹائپس ہیں, ان کے بارے میں آگے فردر جب ہم ایگزامپلس دیکھیں گے تو آپ کے سامنے آئیں گے. ایڈوانٹیجز ہیں اس ٹیکنیک کے کہ سمپل ٹو بلڈ, نیچرل آپ کو لگے گی. اس کے اندر جو ہے وہ کلائنٹ سائڈ پہ مینجمنٹ زیادہ درکار نہیں ہے, یعنی اس میں سرور پہ زیادہ مینجمنٹ کرنی پڑتی ہے, کلائنٹ پہ ہم نہیں کرتے. ڈیٹا کنسسٹنسی از ایزی ٹو اچیو, یعنی اس میں ڈیٹا کنسسٹنسی جو ہے وہ آسانی سے ہم اچیو کر سکتے ہیں. ڈس ایڈوانٹیجز ہیں فیسلٹیز ویری لٹل ری یوز, اس میں فیسلٹیز جو ہیں وہ کم سے کم ری یوز آپ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ سنگل ٹیئر ہے. اور مینٹننس جو ہے وہ اس میں زیادہ ایکسپینسو ہوتی ہے کیونکہ اس میں ساری مینٹننس انوالو ہوتی ہے سرور پہ, کیونکہ پوری مینجمنٹ سرور پہ کی جاتی ہے, کلائنٹ پہ زیادہ لوڈ ہوتا نہیں ہے, اس لیے اس کی مینٹننس بھی زیادہ ایکسپینسو ہو جاتی ہے. اس کے بعد سنگل پوائنٹ فیلئر ہے. اگر فرض کریں آپ کا سرور فیل ہو گیا ہے تو آپ کا اوپر ویب اپلیکیشن کام کرنا چھوڑ جائے گی, کیونکہ ایک ہی پوائنٹ ہے وہی فیل ہو گیا ہے, تو پھر آپ پورا سسٹم ہی فیل ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ بینک میں اکثر دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ان کے سسٹم کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں, تو ان کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ بیسک پیچھے سرور شاید ایک ہو تو وہ ان کا سرور ہی کام کرنا چھوڑ جائے, تو پھر وہ پورا سسٹم جو ہے وہ کام کرنے سے معذرت کر لیتا ہے آپ سے. اسکیلنگ سسٹم ریکوائر اے بائنگ بگر کاسٹلی ہارڈ ویئر, تو ظاہر ہے اس میں سسٹم ظاہر ہے آپ نے سنگل سرور پہ مینٹین کرنا ہے تو اس کے لیے ہارڈ ویئر بھی کافی کاسٹلی چاہیے ہوگی. یہ سارے ڈس ایڈوانٹیجز ہیں جو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد کلائنٹ 2 ٹیئر آرکیٹیکچر ہے, اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. 2 ٹیئر آرکیٹیکچر میں کلائنٹ سرور اپلیکیشنز بھی ہوتی ہیں. اس میں ظاہر ہے ایک سے زیادہ سرور ہو سکتے ہیں, مطلب کلائنٹ جو ہے اس کے اندر بھی مینجمنٹ زیادہ ہو جائے گی اور سرور بھی یہاں پہ ان کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا. مثال کے طور پر اس میں اب 2 طرح کے فیٹ کلائنٹ اور تھن کلائنٹ یوز ہوتے ہیں. کلائنٹ 2 طرح کے ہوتے ہیں. اگر تو فیٹ کلائنٹ ہے تو اس کے اندر سرور جو ہے وہ صرف ڈیٹا مینیج کر رہا ہوگا, وہ ایپلیکیشن کا پروسیس نہیں دیکھ رہا ہوگا, یعنی بزنس لاجک مینیج نہیں کر رہا ہوگا. ابھی ہم نے لیئرز میں دیکھا تھا کہ وہاں پہ جو بزنس لاجک ہے وہ پھر کلائنٹ کے اوپر زیادہ ورڈن آ جائے گا, یعنی فیٹ کلائنٹ یعنی کلائنٹ کے اوپر زیادہ لوڈ ہوگا, یعنی ہم بزنس لیئر کو کلائنٹ کے اوپر مینیج کرنے کی کوشش کریں گے. سرور کا کام صرف ڈیٹا کو سنبھالنا ہوگا, ڈیٹا کو کیسے مینیج کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر ٹاک ٹو بیک ڈیٹا بیس, یعنی ڈیٹا بیس کا ورک لوڈ ہوگا ڈیٹا بیس پہ, ایس کیو ایل کیوریز سینڈ ہوں گی ساری کی ساری آپ کی اسی سرور پہ.
اور اس کے اندر جو ہے وہ گرافیکل یوزر انٹرفیس بھی یوز ہو سکتا ہے۔ تھن کلائنٹ کے اندر سرور جو ہے وہ صرف ڈیٹا کو تو مینیج کرے گا، لیکن ساتھ ہی بزنس لاجک بھی ہم سرور پہ ڈال دیتے ہیں۔ اس پہ کلائنٹ بڑا شارٹ ہوتا ہے، کلائنٹ کا کام بڑا لمیٹڈ ہوگا، تو کلائنٹ تھن یعنی بالکل چند چیزیں جو ہے ان کے اوپر وہ کام کر رہا ہوگا، لیکن بنیادی طور پہ بزنس لاجک، ڈیٹا مینجمنٹ ساری کی ساری سرور پہ چلی جائے گی، تو اس کو ہم تھن کلائنٹ بولتے ہیں۔ اور یہ 2 ٹیئر آرکیٹیکچر ہیں۔ اس کو اگزامپل آپ یہاں پہ دیکھیں کہ تھن کلائنٹ کے اندر کلائنٹ جو ہے وہ سرور سے کنیکٹڈ ہے، اور اب آپ دیکھیں سرور پہ صرف نہ ڈیٹا مینجمنٹ بھی ہو رہی ہے، اپلیکیشن پروسیسنگ بھی ہو رہی ہے، تو یہ سرور پہ زیادہ لوڈ ہے، کلائنٹ پہ کم ہے۔ فیٹ کلائنٹ ماڈل میں آپ دیکھیں کہ سرور صرف ڈیٹا مینجمنٹ کر رہا ہے، لیکن ہم نے اپلیکیشن پروسیسنگ وہاں سے نکال کے ہم نے کلائنٹ کے ساتھ اس کو مینیج کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ کافی امپورٹنٹ ہے۔ فیٹ کلائنٹ اور تھن کلائنٹ کے اندر کیا ڈفرینس ہوتا ہے، یہ کافی امپورٹنٹ ہے، آپ کے پیپر کے حوالے سے بھی کافی امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے۔ تو آج کا لیکچر میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں، اور نیکسٹ ہم دوسرے آرکیٹیکچر جو رہ گئے ہیں وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں کور کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اچھے طریقے سے اس کو انڈرسٹینڈ کر لیا ہوگا۔ اگلے لیکچر تک خدا حافظ۔